اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد۔ تمام مومنین و سامعین و مسلمین السلام علیکم۔ بعد السلام، آج ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یزید کے لشکر والوں نے کربلا کے جتنے بھی شہداء تھے ان کے سروں کے ساتھ جو بے حرمتی کی اور ان کو شہر در شہر پھراتے ہوئے جب وہ یزید کے دربار میں لے گئے تو Hey وہاں پر there. یزید نے جو Subscribe سردار to my channel حسین and بادشاہ also press this bell واقع سر icon. اقدس کی بے حرمتی کی، تو یہ واقعات ہم آپ کو اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے اخذ کر کے نہایت ہی تحقیق کے ساتھ بتانا چاہتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ کچھ یوں ہے روایات کا۔ حیات الحیوان دمیری میں ہے کہ دوپہر کو یہ قافلہ ایک دیر کے قریب پہنچا۔ وہاں پہنچ کر سادات عظام بی بی پاک کے قافلہ اور سرکار سید و ساجدین جن کے مہاری تھے کیلولہ کرنے کے لیے جب ٹھہرے تو لوگوں نے دیر کی دیوار پر، یہ دیر ایک راہب کا تھا اور اس دیر کی دیوار پر ایک شعر لکھا ہوا تھا، تو ان لشکریوں نے یزید کی اس خبیث فوج نے دیکھا کہ اس دیوار پر ایک شعر لکھا ہوا ہے جس کا ترجمہ یوں تھا کہ جن لوگوں نے حسین علیہ السلام کو قتل کیا، کیا وہ حسین کے جد امجد کی شفاعت کے بھی امیدوار ہیں؟ قافلہ والوں نے راہب کو آواز دی، راہب باہر نکلا تو انہوں نے پوچھا کہ یہ شعر کس نے لکھا ہے اور کتنے عرصے سے یہاں یہ لکھا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ شعر بہت عرصہ سے لکھا ہوا ہے اور ہمارے آباء و اجداد بھی اس کو پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اور سننے میں آیا ہے کہ یہ نبی اکرم کے 500 برس پہلے لکھا گیا ہے، یعنی سرکار محمد مصطفیٰ کی بعثت پاک سے تقریباً 500 برس پہلے کا لکھا ہوا ہے۔ اور سر و شہادتین میں با روایت ابن عساکر منہال بن عمر سے مروی ہے کہ دمشق پہنچنے کے بعد سرکار امام حسین علیہ السلام کا سر نیزے پر بلند کر کے تشہیر کیا گیا اور باقی شہداء بھی ان کے سروں اقدس کو بھی نیزوں پر اٹھایا گیا۔ تو ایک ایسی جگہ سے گزرا جہاں ایک شخص سورۃ کہف پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب وہ اس آیت پر پہنچا کہ ام حسبتم ان الاصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یعنی آیا تم جانتے ہو کہ اصحاب کہف والرقیم ہماری قدرت کی عجیب نشانی تھے، تو واللہ امام حسین مظلوم کربلا کے سر اقدس سے بحکم خدا سرکار حسین بادشاہ کے سر پاک قوت خدا سے گویا ہوا اور یوں تلاوت کی کہ عجب من اصحاب الکہف قتلی وحملی، یعنی میرا قتل اور میرے سر کو نیزے پر بلند کرنا اصحاب کہف کے قصے سے کیا عجیب تر نہیں ہے؟ اور حبیب السیر میں ہے کہ دمشق پہنچ کر سرہائے شہداء اور امام زین العابدین اور مقدرات اہل بیت طاہرہ مطہرہ کہ لشکر پاک کو جب یزید کے دربار میں حاضر کیا گیا تو اس نے امام حسین کے سر کو ایک تشت میں رکھوا کر اپنے سامنے منگوایا اور حسب روایت تاریخ کامل میں لوگوں کو جمع کر کے ان کے سامنے امام حسین علیہ السلام کے پاک دانتوں پر چھڑی مارنے لگا۔ یہ دیکھ کر ابو برزہ اسلمی نے کہا، اے یزید اپنی چھڑی کو ان دانتوں سے ہٹا لے، میں نے دیکھا ہے کہ ان دانتوں کو رسول اللہ اکثر چوسا کرتے تھے۔ یہ سن کر یزید کو بہت غصہ آیا تو جناب ابو برزہ اسلمی کہنے لگے، سن اے یزید، جب تو بروز قیامت میدان حشر میں آئے گا تو تیرا شفیع ابن زیاد ہوگا اور حسین علیہ السلام کے شفیع ان کے جد محمد مصطفیٰ ہوں گے۔
اور وسیلت النجات میں ہے کہ یزید نے امام حسین علیہ السلام کے سر کو چھڑی سے چھیڑ کر چند شعر یوں پڑھے جن کا حاصل مقصود یہ ہے کہ کاش آج میرے وہ بزرگوار ہوتے جو جنگ بدر وغیرہ میں مارے گئے، تو کتنے خوش ہو کر مجھے داد دیتے کہ میں نے ان کا قصہ کیسے تمام کیا ہے اور ان سے انتقام کیسے لیا ہے اور سادات بنی ہاشم کو قتل کیا ہے۔ بے شک میں اتبا کی نسل میں اس وقت تک شمار ہونا گوارا نہ کرتا اگر میں آل احمد، آل محمد سے بدلہ نہ لیتا اور ان تمام باتوں کا بدلہ نہ لیتا جو نبی اکرم کر گئے ہیں۔ در حقیقت بنی ہاشم نے ملک گیری کے ٹکوسلے نکالے تھے، ورنہ ان کے پاس نہ تو کوئی فرشتہ آتا تھا اور نہ ہی کوئی وحی۔ اور روزۃ الاحباب میں ہے کہ جب حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو دیکھا تو واہ جدہ واہ محمدہ کی فریاد بلند کر کے کہا کہ آئی یزید، تو نے اپنی عورتوں کو پردے میں بٹھا رکھا ہے اور دختران محمد مصطفیٰ کو بڑے دربار میں بلایا ہے۔ یزید کانپ کر پوچھا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ امام حسین علیہ السلام کی ہمشیرہ عالیہ جناب زینب ہیں۔ اتنے میں جناب حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ نے اٹھ کر کہا کہ آئی یزید، اجازت دے تو میں اپنے بھائی کا سر ہاتھ میں لے کر اس کی آخری زیارت کر لوں۔ یزید نے اجازت دی تو جناب ام کلثوم نے بڑھ کر امام حسین علیہ السلام کا سر اٹھا لیا اور منہ پر منہ مل کر اتنا روئیں کہ بے ہوش ہو گئیں۔ یزید نے پوچھا کہ یہ عورت بھی امام حسین علیہ السلام کی بہن ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ پھر یزید نے حضرت زین العابدین علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ حاضرین نے کہا کہ علی ابن الحسین۔ یزید بولا کہ میں نے تو سنا تھا کہ علی ابن الحسین قتل کیے گئے ہیں۔ لوگوں نے کہا حسین کے 3 بیٹے تھے جن میں علی اکبر، علی اصغر قتل ہوئے ہیں اور یہ علی بن حسین بیمار تھے، اس وجہ سے ان کو قید کر کے لائے ہیں۔ تو یہ تھا سادات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے قافلے کے ساتھ یزید کے لشکر والوں کی بے حرمتی، ان کے ساتھ ظلم، اور یزید نے خود دربار میں بیٹھ کر سرکار حسین بادشاہ کے سر اقدس کے ساتھ جو بے حرمتی کی وہ ہم نے آپ کو اہل سنت کی مختلف کتابوں سے آپ کو پیش کیا ہے۔ تو مالک کائنات Hey there. محمد والے Subscribe to my محمد channel کی and عظمت also زندگی press میں this bell icon. ہماری توفیقات کاملہ میں اضافہ فرمائے اور ان کی مظلومیت پر ہمیں ہر وقت عزا خانے میں تعزیت کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی